میں بھی انڈیا گیا ہوں تو میری سوچ بدلی ہے، نہ جاتا تو شاید مجھے بھی نہ پتہ ہوتا۔ کسی فوتگی پہ میں گیا تو وہاں بندے اور بھی بیٹھے تھے، ایک مولوی صاحب بھی بیٹھے تھے وہاں پر، اس مسجد کے امام تھے۔ اب باتیں ہوتی رہیں تو ساری بات انہوں نے سن لی۔ ایک نے کہا جی آپ کا بچہ بیمار تھا تو آپ انڈیا گئے تھے تو کیسا رہا؟ میں نے اس کو بتایا کہ اس طرح ہوا۔ تو اچانک وہ بولے، پوری کہانی سن کے نا وہ ساری بات، تو کہتے اچھا تسی پھر ہندوؤں کا ہی کھاندے رہے ہو، حرام ہی کھاندے رہے ہو۔ میں نے کہا یار مجھے بڑی حیرت ہوئی اس بندے پہ، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے، یہ جاہل ملا ہوتا ہے جو اس قسم کی سوچ رکھتا ہے۔ اب سوچنے کا مقام یہ ہے، میں نے کہا مولوی صاحب مجھے یہ بتاؤ، کھانا پینا تو چھوڑو، وہ میرے بچے کو پتہ نہیں 5-6 بوتل خون لگا ہے، وہ بھی ہندو ہی کسی کا تھا، دوائیاں وہاں کی بنی ہوئی تھیں، ڈاکٹر وہاں کے تھے، مجھے بتاؤ میں کیا کروں، اس خون کا کیا کروں جو اس کی رگوں میں چلا گیا۔ اب اس پہ میں نے کہا جی 2 فتویٰ، مولوی نکل کھڑا، میں نے بازو سے پکڑ لیا، کہتا جی میں نے جانا، میں نے کہا تو نے یہیں رہنا۔ بندوں نے بڑی مشکل سے اس کی مجھ سے جان چھڑوائی۔ دوسری بار جب ہم گئے تو ہم نیوڈا سٹی گئے تھے، وہاں پر جے پرکاش ایک بہت بڑے بزنس ہیں، آنر ہیں، ان کے نام پہ ایک انسٹیٹیوٹ بنا ہوا ہے جیپی ہاسپیٹل، ٹھیک ہے، وہاں پہ تھے۔ حیرت کی بات ہے کہ جب ہم وہاں سے دلی پہنچے تو ہم نے نائٹ سٹے وہاں پر، یہ جو لال قلعہ ہے اس کے سامنے کوئی ہوٹل تھا شاید پرنس یا کوئی اس قسم کا، اس میں نائٹ سٹے کیا۔ تو رات کھانے کے لیے ہم نے وہاں پر مچھی وغیرہ ملتی ہے، گوشت، ہم نے مچھی لی، وہ کھائی، بڑے عرصے بعد ہم نے گوشت کا ذائقہ چکھا، مہینے سے کو۔ تو صبح نا وہاں پر ایک مینا بازار ہے، وہاں چلے گئے ایسے گھومنے، وہاں گھڑیاں، بچوں کے کھلونے، وہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو وہاں پر بیٹھے تھے تو ایک ہوٹل، نا پورا سا ہوٹل تھا ایسے، اس میں ہم نے کھانا کھایا، گوشت مرغ پکا ہوا تھا۔ تو اس میں اس قسم کے مسالے اور ذائقہ تھا جو میں آج تک نہیں بھولا، نہ مجھے اس جیسا کبھی کھانے کو ملا ہے۔ میرے ساتھ میرا بیٹا ابھی MBBS کے ایگزام میں مصروف ہے، وہ فائنل ایئر کا ایگزام دے رہا ہے۔ بہت سارے لوگ حسن کو بھی سننا چاہتے ہیں، حسن کو بھی مطلب دیکھنا چاہتے ہیں، جو علاج کروا کے آئے ہیں، بڑے انٹرسٹیڈ ہیں، بڑے کومنٹ بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ بچے کو آپ ملیں گے نا، میں آپ کو ویڈیو کرواؤں گا، ہی از ویری ٹیلنٹڈ، ویری کانفیڈنٹ، وہ بات بڑے مضبوط اعصاب سے بات کرتا ہے، آپ کو خوشی ہوگی اس کو مل کے، اور اس کی سوچ، اس کی، ہم نے بچوں کی تربیت ہی ایسے ایک سیکولر ٹائپ، ایک پازیٹیو مائنڈ کی ہے، ریجڈیٹی نہیں کی کہ وہ ایک ہی ڈگر پہ چلے رہے ہیں، اپنے بچوں کی بھی نہیں کی، بیٹیوں کی، بیٹوں کی، سب کی، کسی کی نہیں کی۔ ہر بندے کو جینے کا حق حاصل ہے، ہر بندے کو اپنی آزادی چاہیے، گفتار کی، کردار کی، مذہب کی، اپنی عبادت کی۔ یہ غلط بات ہے جو دنیا میں چل پڑی ہے یا کسی کو کرنا ہے۔ مجھے وہاں پر جب مسجد نظر آئی نا، اس نارائن ہردواڑہ ہاسپیٹل میں جہاں میں نے نماز پڑھی، تو وہیں پر ہی میری سوچ بدل گئی تھی۔ جو میں یہاں سے لے گیا تھا کہ شاید وہاں تو کوئی نماز بھی پتہ نہیں پڑھنے دے گا یا نہیں پڑھنے دے گا، تو وہ چیز نہیں تھی، سب کچھ یہاں باتیں ہی تھیں، عملی طور پہ میں نے وہاں کچھ نہیں دیکھا۔ میں پڑھتا رہا ہوں، مجھے تو کسی ہندو نے نہیں کہا کہ تم کیوں نماز پڑھ رہے ہو، تو آپ کو کیا حق حاصل ہے اس کی عبادت گاہ پہ بات کرنے کا؟ دیکھنے والے ویورز کو کہوں گا کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا۔ ہیلو ویورز، دس از علی رضا اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل کیٹالسٹ ریکارڈز۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایلون مسک، ورلڈ ریچسٹ مین، ٹیسلا کے آنر ہیں، اسپیس ایکس کے آنر ہیں، ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے یونائٹڈ نیشن فار سیکیورٹی کونسل کو لے کے کہ بھارت کی اگر بات کی جائے تو بھارت آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا کنٹری ہے، لارجسٹ کنٹری ہے، اور حیرت اس بات پہ ہے کہ ابھی تک وہ یونائٹڈ نیشن فار سیکیورٹی کونسل کا جو ہے وہ پرماننٹ ممبر جو ہے وہ نہیں بن سکا۔ اس حوالے سے شاہ سوار صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بنا ٹائم ویسٹ کیے میں شاہ صاحب کے پاس چلوں گا اور جانوں گا کہ ورلڈ ریچسٹ مین کی طرف سے بھی اب ٹویٹ آ گئی ہے انڈیا کی حمایت کے اندر کہ انڈیا کو یونائٹڈ نیشن فار سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر ہونا چاہیے۔ چلیں گے اور چل کر سر سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر، بڑے دنوں کے بعد آج ملاقات ہوئی آپ کے ساتھ سر، بہت اچھا لگا۔ شکریہ، آج آپ نے ایک دفعہ پھر ہمارے دیکھنے والے ویورز کے لیے جو ہے وہ ٹائم نکالا ہے۔ سر، جاننا یہ چاہوں گا کہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایلون مسک کی جانب سے جو آئی ہے
کہ بھارت کو یونائٹڈ نیشن فار سیکیورٹی کونسل کا جو ہے وہ پرماننٹ ممبر جو ہے وہ ہونا چاہیے، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں، یونائٹڈ نیشن فار سیکورٹی کونسل جو ہے وہ ایک اچھا ادارہ ہے جو پوری ورلڈ میں سیکورٹی اور پیس کے لیے کام کر رہا ہے. تو جہاں باقی اقوام ہیں وہاں انڈیا ایک بڑا ملک ہے اور اس کو بھی ہونا چاہیے. اب وہ کیوں نہیں ہے یہ تو ہائر اتھارٹیز کیوں نہیں کر رہی، اور انڈیا کوشش بھی کر رہا ہوگا، تو میرا خیال میں ہونا چاہیے. میں تو خود حیران ہوں کہ ابھی تک وہ ہوا نہیں ہے، ہونا تو چاہیے اس کو. دیکھنے والے ویورز کو بتاتا چلوں، شاہ صاحب وہی ہیں جو اپنے بیٹے کے علاج کے لیے جو ہے وہ کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ بھارت کے اندر موجود تھے اور اپنے بیٹے کا ہارٹ کا آپریشن جو ہے وہ کروا کے آئے. بہت ساری ویڈیوز ہم پہلے بھی اس ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ ان کے ساتھ کر چکے ہیں. سفر نامہ جو ہے وہ دیکھنے والے ویورز نے بہت پسند کیا، بہت زیادہ اس کی اپریسیشن بھی ملی. میں سر تھوڑا سا اس حوالے سے بھی جاننا چاہوں گا، تھوڑا دیکھنے والے ویورز جو ہے وہ ایک پہچان آپ کی بن گئی ہے، وہ آپ کو سننا بھی چاہتے ہیں اس حوالے سے. کوئی سٹوری جو آپ اپنے سفر نامہ کی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں جو اب تک مطلب آپ نے نہ کی ہو، ابھی تک مطلب وہ سٹوری دیکھنے والوں نے نہ سنی ہو؟ ہاں، یہ ایسے ہے نا کہ میں جو بھی آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں، جب میرے بیٹے کا آپریشن ہوا تھا تو اس وقت یہ ہوا تھا 2006 میں، میرے خیال 2006 میں ہوا تھا. یہ اس وقت اتنا عرصہ گزر گیا تو میں نے کبھی کسی سے رابطہ نہیں کیا، لیکن ایک میرے شعور میں یا لاشعور میں ایک ریسپیکٹ تھی یا ایک احترام تھا ان لوگوں کا جن لوگوں نے میرے لیے آسانیاں پیدا کی. میرے بچے کے 2006 کے بعد بھی آپ کا میرے خیال سے جانا ہوا تھا 2016 میں. پھر میں گیا تھا نیوڈا جے پی ہاسپیٹل میں. ٹھیک ہے. یہ اس وقت جو ہمارے محسن ہیں ڈاکٹر راجیش شرما صاحب، اللہ انہیں زندگی دے، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ والو تو بند، وہ کیا سوراخ تو بند کر دیا دل کا، لیکن والو میں تھوڑا ایشو ہے اور وہ ابھی نہیں ہوگا. اگر اس کا اگر یہ بڑا جوان بن گیا، قد وغیرہ نکال گیا، تو ہو سکتا ہے مجھے ایک آپریشن اس کا اور کرنا پڑے کبھی جب یہ بڑا ہو جائے گا 15-20 سال کی عمر میں. تو اگر یہ چھوٹے قد کا رہا نا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، فار دی ہول لائف ٹھیک رہے گا، کیونکہ والو میں تھوڑا سا پیدائشی ایک پرابلم ہے. وہ میں نے ریپیئر بھی کیا ہے، لیکن وہ ابھی اس کے اندر میں کچھ کر نہیں پا. جتنا میں کر سکتا تھا میں نے مجھے یہ بتائیں کہ 2006 میں جو آپ گئے تھے اور 2016 میں گئے، تقریباً 10 سال کے گیپ کے بعد آپ کا دوبارہ بھارت جانے کا اتفاق ہوا، تو مطلب کیا فرق فیل کیا 10 سال کے اندر؟ پہلے ان کا کیسا مطلب میڈیکل سسٹم وغیرہ تھا، اور 10 سال بعد جب آپ گئے تو کوئی چینج فیل کی یا مطلب ویسے ہی بلڈنگز وغیرہ تھیں، علاج کے لیے وہی تمام چیزیں تھیں؟ نہیں، دوسری بار جب ہم گئے تو ہم نیوڈا سٹی گئے تھے. صحیح. وہاں پر جے پرکاش ایک بہت بڑے بزنس ہیں، آنر ہیں، ان کے نام پہ ایک انسٹیٹیوٹ بنا ہوا ہے جے پی ہاسپیٹل. ٹھیک ہے. وہاں پہ تھے تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کیسے وہاں گئے. وہ پورا ٹیسٹ ہوا تھا یہاں پر اور اس کی ریکوائرمنٹ پیدا ہو گئی تھی، حالات پیدا ہو گئے تھے ایسے کہ بچے کو لے جانا ضروری بن گیا تھا. ودن 15 ڈیز ایمرجنسی ہو گئی تھی کہ اس کے والو سے جو بلڈ ہے نا وہ دل کے اندر واپس آ رہا تھا اور دل کا جو سائز تھا نا وہ بڑھ رہا تھا. تو وہ میں نے جب وہ اس کی ٹیسٹ رپورٹس ڈاکٹر جے شرما صاحبہ کو بھیج دیں تو ان کا آ گیا اسی وقت، دوسرے دن ان کا رپلائی آ گیا تھا کہ وداؤٹ لاس آف ٹائم آپ ودن 15 ڈیز آپ آ جائیں، اور ساتھ ہی سپارشن لیٹر بھی مل گیا تھا. لیکن میں نے وہاں جا کے دیکھا ہے کہ ان کی ریپڈ گروتھ ہے، وہ ان کی ملک کے اندر ڈیولپمنٹ ہے. اس پہ میں بات کروں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویک. ابھی میں آپ کو نا جتنا میں آپ کو بتا چکا ہوں نا، جی اس میں ڈاکٹر یوں سمجھیں کہ اب جو میری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے ہاسپیٹل نارائن ہردوالہ ہاسپیٹل، وہاں سے ہم فرض سمجھ لیں کہ فارغ ہو گئے ہیں، بچے کو آپریٹ ہو گیا. اب ہم نے نکل کے ایئرپورٹ پہ آنا ہے اور واپس پاکستان کے لیے آنا ہے. صحیح. تو ہم بڑے اچھے طریقے سے وہاں نکلے. مثال کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یار کچھ لوگ شاید پتہ نہیں سمجھتے ہوں گے کہ یہ پتہ نہیں کوئی اپنے پاس سے کچھ بنا رہا ہے. یہ وہ سارے واقعات ہیں جو ریئلی ہوئے ہیں. صحیح.
مثال کے طور پہ میں وہاں پر مجھے میرے پاس نا پیسے نہیں تھے، تو مجھے ڈاکٹر رجیش شرما صاحب نے کہا کہ اب آپ کا ٹائم مکمل ہو گیا، میری طرف سے آپ فارغ ہیں تو آپ چلے جائیں۔ تو میں نے ایک دن بھی گزر گیا، دوسرا دن بھی، کیونکہ وہاں رہنے کا خرچہ پڑتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایسے ہے کہ آپ جا نہیں رہے۔ تو میں نے کہا جی میں نے پیسے منگوائے ہیں ویسٹرن یونین کی طرف سے، تو وہ آتے ہیں تو میں لیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ مجھ سے لے لیں۔ میں نے کہا جی میرے اپنے پیسے آنے جہاں مشکل ہوئے ہیں، آپ کے پیسے میں کیسے واپس لوٹاؤں گا؟ کوئی آتے جاتے ہاتھ بھیج دیں۔ اب یہ دیکھیں یہ اس کی ہمدردی تھی۔ 25-30 مجھے کہا تھا کتنے پیسے، میں کہ 25-30 ہزار روپیہ میرا لگ جائے گا واپسی پہ کرایہ، باقی میرے پاس ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں میرے پیسے آ رہے ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی محبت ہے یا شفقت یا ہمدردی یا ہیومینٹی ہے، انسانیت ہے، کہ وہ میری مدد کرنا چاہتے تھے۔ شاید انہوں نے سوچا ہو کہ اس کے پاس پیسے نہ بھی ہوں، کیونکہ بہت سی فیملیاں بڑی قسم پرسی کی حالت میں وہاں جاتی ہیں۔ میرے پاس تو اللہ کا شکر تھا، اللہ کا دیا ہوا تھا، اپنے پاس سے گیا تھا، تو میرے پیسے دوسرے دن آ گئے۔ اور پھر وہ جو درمیان کا پیریڈ تھا 5-4 دن اوور کا، مجھ سے کسی نے اس کھانے کے خرچہ، اس ہوٹل کا کرایہ بھی نہیں لیا۔ میرا جتنا جس دن ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ اس کے بعد مجھے کھانا بھی ملتا رہا، مجھے کمرہ بھی، مجھے بیڈ بھی، ہر چیز وہی ریسپیکٹ، وہی پروٹوکول ملتا رہا، اور کوئی اس بل میں پیمنٹ میں وہ خرچہ تھا ہی نہیں۔ اچھا، وہ نہیں تھا 5-4 دن کا۔ مطلب جو اچھی باتیں ہیں نا وہ مجھے کرنے دیا کریں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہے، آپ اس اچھے کو جانتے ہوئے بھی نہیں بتاتے، تو آپ سے زیادہ منافق بندہ کون ہوگا؟ یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ صحیح بات۔ ایک بندے نے میرے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا، میرے لیے آسانی ہے، میں کیوں نہ اس کے لیے اچھا کہوں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں 10 یا کتنے سال، 2006 کے بعد اب کتنے سال ہو گئے ہیں؟ اب 24 چل رہا ہے، تو کتنے سال ہو گئے؟ 12-14 سال تو ہو گئے ہیں۔ میرا کسی سے رابطہ نہیں ہوا، آپ سے اتفاقیہ ملاقات ہوئی، ایک پلیٹ فارم ملا، میں نے بات کرنی مناسب سمجھی، نہ مجھے کوئی لالچ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس طرح میں کچھ اور تو نہیں کر سکتا، اچھے کو اچھا تو کہہ سکتا ہوں۔ صحیح بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور وہاں سے ہم نکلے، ہم نے ٹیکسی پکڑی، خیر سی آف کیا، بہت اچھے لوگ محبت سے پیش آئے، جاتی دفعہ انہوں نے سی آف کیا، تو ہم نوئیڈا وہ کیا بنگلور ایئرپورٹ پہ آ گئے۔ اب یہاں پہ ایک سچویشن کریٹ ہوئی کہ جب ہماری بورڈنگ بھی ہو گئی اور جہاز، ہم شیشے وہ کافی بڑا سا شیشہ لگا تو اس میں سے نظر آ رہا ہوتا تھا ایئرپورٹ سارا۔ جب میں دیکھ رہا ہوں تو ہوائی جہاز وہ جو انڈیگو والا کمپنی کا تھا وہ آگے آ گیا، تو ابھی انہوں نے اناؤنسمنٹ کرنی تھی کہ سواریاں اندر آئیں اور بیٹھیں آکوپائی کریں۔ تو میں نے وائف سے کہا کہ میں جا کے نا ٹک شاپ سے کوئی چیز لے کے آتا ہوں، یہ پیشنٹ ہے، 3 گھنٹے کا سفر ہے، کوئی چیز راستے میں مانگے یا کوئی۔ میں ٹک شاپ پہ گیا تو وہاں سے میں نے کچھ بسکٹ وغیرہ یا کچھ پیٹیز وغیرہ لی، تو واپس آیا ہوں تو حسن اپنی ماں کے پاس نہیں بیٹھا ہوا۔ تو میں نے اسے کہا کہ حسن کہاں ہے؟ میں ذرا تھوڑا سا پریشان ہوا کہ بچہ میں اس کے پاس چھوڑ گیا ہوں۔ تو کہتی وہ لے گئے ہیں۔ میں نے دیکھا تو 2 سکھ برادران اس کو اٹھائے پھر رہے ہیں۔ تو میں وہاں ان کے پاس گیا، میں نے کہا سردار جی یہ بچہ آپریٹڈ ہے اور اس کو ہم کس بھی نہیں کر سکتے، نہ اس کو آپ سانس دیں، یہ انفیکشن ہو جائے گی۔ میں نے بڑے نا تھوڑا سا جلدی ان کے ساتھ بات کی، میں نے کہا بچہ مجھے پکڑاؤ دو ادھر۔ انہوں نے پکڑا تو دیا، لیکن ان میں ایک کا نام مجھے یاد ہے جس کا نام تھا بھائی پردھان سنگھ، دوسرے کا مجھے نام یاد نہیں ہے۔ اس نے کہا یار آپ ناراض نہ ہوں، یہ بچہ پنجابی بڑی پیاری بولتا ہے۔ اچھا اب میں یہاں یہ بتاؤں کہ میں اپنے گھر میں بے شک میرے بچے ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، اور میں نے اپنے بچوں کو پورا اپنا کلچر پنجاب کا وہی سکھایا ہے، پنجابی کہ ہم پنجابی ہیں اور یہ ہماری زبان ہے مادری، اس کو سمجھو اور اس کو سنو۔ یہ سنو گے تو تم ہیر وارث شاہ بھی سمجھ سکو گے، تم بابے بلے شاہ کو بھی سمجھ سکو گے، تم گرو نانک کو بھی سمجھ سکو گے۔ ٹھیک ہے، جب پنجابی نہیں آئے گی تو پھر تم ممی ڈیڈی ہو۔ ایسا ہی ہے۔ میں یہاں پر یہ بالکل ڈسکلوز کر رہا ہوں کہ انڈیا میں پنجابی بولنا فخر محسوس کرتے ہیں پنجاب والے۔ ہائیلی کوالیفائڈ بندہ ہوگا، PhD ہوگا، وہ پنجابی ہے تو پنجابی بولے گا۔ یہاں پاکستان میں جو بچہ سکول میں پنجابی بولتا ہے
اس کو کہتے ہیں یہ پنجابی بولتا ہے، یہ اجاڈا ہے، یہ پینڈو ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا. بالکل ایسا ہی تو ہے. کیا ہم پنجاب میں رہ کر پنجابی کہلوانے پہ تو فخر محسوس کرتے ہیں، پنجابی بولتے ہوئے ہمیں کون سی چیز رکاوٹ پیدا کرتی ہے؟ کیوں ایسا کلچر پیدا ہوا ہے؟ پنجابی کیوں نہیں بولتا پاکستان میں، جبکہ سکھوں میں بے تحاشا لوگ، قابل ترین لوگ پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور وزیر اعظم بھی رہے ہیں، پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، بڑے سکالر رہے ہیں، اور اتنے سکالر ہیں کہ ہمارے ان کے پائے کا کوئی بندہ ہی نہیں ہے، لیکن جب ان سے بات کریں وہ پنجابی میں بولیں گے. تو جب بھی مجھے کوئی پنجابی ملا، بھلے وہ سکھ تھا یا ہندو تھا، مجھے اچھا لگا، میری زبان تھی. میں اپنے آپ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں پنجابی ہوں، میں نے پنجابی سیکھی، میں نے پنجابی پڑھی، میں نے بچوں کو پنجابی سکھائی. اب یہ ہے کہ میرا بچہ، آپ انگلش میں بات کریں حسن سے تو انگلش میں بات کرے گا، اردو میں کریں تو اردو میں کرے گا، پنجابی میں بولیں تو ٹکا کے پنجابی بولے گا. ٹھیک ہے، اور وہ بچے کو صرف اس لیے پھر رہے تھے کہ یہ پنجابی زبان اتنی پیاری بولتا ہے کہ ہماری ہر بات کا جواب ٹھیٹھ پنجابی میں دیتا ہے. کیونکہ میں نے اس کو سکھائی تھی، میں اس کلچر کو سمجھا تھا اور بچوں کو سمجھا بھی ہے. اب بھی میں وہ کافیاں جو ہمارے بزرگوں کی ہیں، جس میں کوئی ریلیجس نہیں، جس میں انسانیت ہے، ہیومینٹیز ہے، حضرت بابا فرید کی کافیاں ہیں، بابے بلے شاہ کی ہیں، یہ چیزیں میں سنتا ہوں اپنے ٹی وی پہ، موبائل پہ، اپنے سارا ریکارڈنگ پہ، مجھے ان کا مزہ آتا ہے سن کے. تو ایک بات جو میں یہاں پھر دہرا رہا ہوں کہ بہت سے گروپس میں جو نیچے میرے کومنٹس پچھلی بار آئے، تو 2-3 جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ کچھ بندوں نے اس کا جواب کوئی پازیٹیو نہیں دیا، ایسے دیا جیسے کوئی شاید میں سکھوں کو زیادہ پروموٹ کر رہا ہوں، یا کوئی علیحدگی پسندی، یا کوئی ان کا اپنا مجھے اس سے کچھ تعلق لینا دینا نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میرا کلچر ہے، وہ پنجابی ہیں، مجھے اچھے لگتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ جس دن وہ سدھو موسی والا قتل ہوا، تو ہمیں اپنے اندر دکھ ہوتا تھا کہ وہ پنجابی گانے گاتا تھا، ہم اس کے سنتے تھے، اور تو کوئی تعلق نہیں تھا. یقین کریں کہ میرا جی کرتا تھا کہ میں اڑ کے وہاں پہنچ جاؤں، اس کے آخری رسومات میں شامل ہوں، لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، میرے پاس شاید وقت بھی نہ نکل سکا، عمر کا تقاضا بھی تھا، اور بھی بہت سی رکاوٹیں تھیں، میں نہیں گیا. لیکن آج بھی میں اس کمی کو اپنے اندر محسوس کرتا ہوں. میں نے اس کے ساتھ کبھی ملا نہیں ہوں، کچھ نہیں، صرف اس کا پنجابی شاعری کا یا وہ گلوکاری کا اس کا تعلق تھا، ہم اس کو شوق سے سنتے تھے. تو ایسے ہی میری صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ میرے سفر نامے کو صرف سفر نامہ رہنے دیا جائے، کسی ملکی حدود میں پابند نہ کیا جائے، کسی مذہب میں پابند نہ کیا جائے، کسی مسلک میں پابند نہ کیا جائے. یہ ایک محبت کی داستان ہے، یہ محبت کی داستان ہے جو لوگوں نے مجھے دی. اب وہ بھائی پردھان سے دلی تک حسن کو اپنی گود میں بٹھا کے لے کے آیا، صرف اس لیے کہ وہ پنجابی بڑی پیاری بولتا ہے. تو اب وہ پتہ چلا کہ اس نے کہا جی ہم سرگودا کے ہیں اور آپ بھی سرگودا کے ہیں. میں نے کہا جی. کہتا ہے سرگودا سول لائن پہ ایک سکول ہے، پرائمری سکول. میں نے کہا ہے، لڑکیوں کا سکول ہے. کہتا یہ ہماری حویلی تھی، تو یہ ہمارا گھر تھا، ہم وہاں رہتے تھے. تو کہتا ہم گئے ہیں، اپنے باپ، میرا جو باپو تھا اس نے کہا کہ مجھے وہ دکھا کے لاؤ. تو کہتا ہم 4-5 سال پہلے گئے، باپو بزرگ کو ساتھ لے گئے، ان کو وہ گھر دکھایا، وہ علاقہ دیکھتے رہے، وہ ملتے رہے. پھر اس نے کئی لوگوں کے نام بتائے. سردار نقی جو ہمارا وزیر اعلیٰ رہ چکا، اس کو بھی کہتے ہیں ہم گھر جا کے ملے، وہ بھی ہمارے جاننے والوں میں شامل تھا. تو کہتا ہمیں بڑی خوشی ہوئی. ٹھیک ہے، تو اس طرح شاہ صاحب آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوا کہ جہاں بہت سے لوگوں کو خوشی بھی ہوئی، آپ کا بیٹا ماشاءاللہ ٹریٹمنٹ کروا کے صحت یاب بھی ہو گیا، وہاں کچھ ایسے لوگ آپ کو کبھی پاکستان میں ملے ہوں جنہوں نے کہا ہو کہ تم باہر چلے گئے، تم ہندوؤں سے جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کرایا ہے؟ کوئی اس طرح کا بھی کرٹیسزم آپ کو بڑا فیس کرنا پڑا؟ کرٹیسزم، بہت زیادہ. مثلا کہیں اگر بیٹھے ہیں نا، تو مثلا ایک جگہ تو ایسے ہوا کہ ایک جگہ میں بیٹھا ہوں، تو وہاں میں کسی فوتگی پہ میں گیا، تو وہاں بندے اور بھی بیٹھے تھے، ایک مولوی صاحب بھی بیٹھے تھے وہاں پر، اس مسجد کے امام تھے. اب باتیں ہوتی رہیں، تو ساری بات انہوں نے سن لی.
ایک نے کہا جی آپ کا بچہ بیمار تھا تو آپ انڈیا گئے تھے تو کیسا رہا. میں نے اس کو بتایا کہ اس طرح ہوا. تو اچانک وہ بولے پوری کہانی سن کے نا وہ ساری بات, تو کہتے اچھا تسی پھر ہندوؤں کا ہی کھاندے رہے ہو, حرام ہی کھاندے رہے ہو. میں نے کہا یار مجھے بڑی حیرت ہوئی اس بندے پہ, کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے. یہ جاہل ملا ہوتا ہے جو اس قسم کی سوچ رکھتا ہے. اب سوچنے کا مقام یہ ہے, میں نے کہا مولوی صاحب مجھے یہ بتاؤ, کھانا پینا تو چھوڑو, وہ میرے بچے کو پتہ نہیں 5-6 بوتل خون لگا ہے, وہ بھی ہندو ہی کسی کا تھا, دوائیاں وہاں کی بنی ہوئی تھیں, ڈاکٹر وہاں کے تھے, مجھے بتاؤ میں کیا کروں, اس خون کا کیا کروں جو اس کی رگوں میں چلا گیا. اب اس پہ میں نے کہا جی 2 فتویٰ. مولوی نکل کھڑا, میں نے بازو سے پکڑ لیا, کہتا جی میں نے جانا. میں نے کہا تو نے یہیں رہنا. بندوں نے بڑی مشکل سے اس کی مجھ سے جان چھڑوائی. مجھے بڑی کوفت ہوئی کہ اس نے کتنی گھٹیا بات کی ہے. اب میں ابھی آپ نے بات چھیڑی ہے تو میں ابھی بات کرتا ہوں ایک, کہ حیرت کی بات ہے کہ جب ہم وہاں سے دلی پہنچے تو ہم نے نائٹ سٹے وہاں پر, یہ جو لال قلعہ اس کے سامنے کوئی ہوٹل تھا شاید پرنس یا کوئی اس قسم کا, اس میں نائٹ سٹے کیا. تو رات کھانے کے لیے ہم نے وہاں پر مچھی وغیرہ ملتی ہے, گوشت, ہم نے مچھی لی, وہ کھائی. بڑے عرصے بعد ہم نے گوشت کا ذائقہ چکھا, مہینے سے. تو صبح نا وہاں پر ایک مینا بازار ہے, وہاں چلے گئے ایسے گھومنے, وہاں گھڑیاں, بچوں کے کھلونے, وہ چیزیں ملتی ہیں. تو وہاں پر بیٹھے تھے تو ایک ہوٹل, نا پورا سا ہوٹل تھا ایسے, اس میں ہم نے کھانا کھایا, گوشت مرغ پکا ہوا تھا. تو اس میں اس قسم کے مسالے اور ذائقہ تھا جو میں آج تک نہیں بھولا, نہ مجھے اس جیسا کبھی کھانے کو ملا ہے. میں بھی انڈیا گیا ہوں تو میری سوچ بدلی ہے, نہ جاتا تو شاید مجھے بھی نہ پتہ ہوتا کہ سب سے اب جو وہ جو کھانے کی بات درمیان میں رہ گئی, کہ سب جب حضرت آدم علیہ السلام آئے تو اللہ کا پیغام بھی لے کے آئے, اور اللہ نے وہاں سے جنت سے ان کو گندم اور باقی چیزیں ساری یہ چیزیں دیں, اور جو بھی خوراک دنیا پہ ہے وہ ساری پہلے انڈیا میں آئی ہے. وہاں سے ان کے بیج آگے چلے گئے ہیں. اللہ نے اس جگہ کو پسند کیا, اللہ نے اپنا نبی وہاں اتارا. گندم اور جتنے بھی مسالہ جات ہیں وہ سب انڈیا میں ہوتے ہیں, اور وہ جینین چیزیں وہاں ملتی ہیں, جس لیے وہاں پر ان کا ذائقہ کھانے کا اب بھی بہتر ہے ہم سے کہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ جو یہ اسپائس پروڈکشن ہے یہ ساری وہیں پہ ہوتی ہے دنیا میں آج بھی سب سے زیادہ بھارت میں ہو رہی ہے. تو اب اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے؟ ہسٹری تو اسی دن سٹارٹ ہو گئی تھی جب آدم علیہ السلام دنیا پہ آئے, اور وہ یہ چیزیں ساتھ لے کے آئے. ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام آئے جنہوں نے ان کو گندم کو پیس کے روٹی بنانا سکھایا. پھر اسی گندم کو کاشت کیا, جہاں ہوتی رہی, پھر جوں آگے چلتے گئے پھر کھاتے گئے. پتہ نہیں کتنے عرصے تک کہتے ہیں عرب شریف میں گندم ہی نہیں ہوتی تھی, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ کھجور اور گوشت پہ گزارا کرتے تھے. اور کئی ممالک ہیں جہاں اب بھی کئی جگہوں پہ گندم نہیں ہوتی ہوگی. تو ہم ہسٹری کو پڑھتے نہیں ہیں, ہم لوگوں سے ایسے ہی کر لیتے ہیں. کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندو, کچھ دوستوں نے لکھا جی آپ نے ہمارے کومنٹس دیے کہ آپ نے کافر سے علاج کرایا, ہمارے کہ ہندو دوستوں نے کیا. میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے کویسچن نہ کیا کریں. آپ کیوں, کوئی ایک بندہ کہتا ہے تو وہ اس کی اپنی سوچ ہے, آپ کیوں کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ آپ نہیں ہیں. کافر تو وہ ہوتا ہے جو کسی کو مانتا ہی نہیں ہے. آپ تو مانتے ہیں. ان کے جو نام ہیں ہمیں وہ عجیب لگتے ہیں, ہمارے نام ہو سکتا ہے ان کو عجیب لگتے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کے نام جو ہیں وہ سنسکرت زبان میں ہیں, ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. پتہ نہیں اس کا ترجمہ جو ہے وہ وہی نکلے جو ہمارے ہم کچھ کہتے ہیں. تو اس پہ کتنی کسی نے اسٹڈی کیا, کسی نے پوچھا؟ ایسے ہی منہ سے کسی کو کافر کہہ دینا یا کسی کا اپنے آپ کو کہہ دینا, اٹ از ناٹ گڈ تھنگ. یہ صرف ایک سفر نامہ ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی کسی کا مذہب مسلک کوئی تعلق نہیں. ہاں میں پنجابی ہوں, جب کوئی پنجابی بولتا ہے تو مجھے پیارا لگتا ہے, بس اتنی سی بات میں نے کہی تھی. تو اس کو کچھ دوستوں نے اس کو بھی تھوڑا سا نا کسی اور رنگ میں, پولیٹیکلی رنگ میں لیا. امید کرتے ہیں دیکھنے والوں کو یہ پوائنٹ آف ویو بھی جو ہے وہ آپ کا کلیئر ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ہمیں ڈسکشن یہیں پہ وائنڈ اپ کرنی چاہیے, اور آگے بھی سفر نامہ کا آغاز رہے گا. بہت ساری چیزیں ابھی جو بتانے والی ہیں. ابھی دوبارہ وہ نیوڈا ہم جب گئے ہیں وہاں پہ, پھر اس کے بعد ساری چلتی رہیں گی. میں آپ کے ساتھ ہوں. ایک اچھی بات ہے, ایک اچھا کام ہوا ہے میرے ساتھ. میرا بیٹا ابھی MBBS کے ایگزام میں مصروف ہے, وہ فائنل ایئر کا بہت ایگزام. سارے لوگ حسن کو بھی سننا چاہتے ہیں,
حسن میں جو آپ بھی کو مطلب دیکھنا چاہتے ہیں جو علاج کروا کے آئے ہیں بڑے انٹرسٹیڈ ہیں بڑے کمنٹ بھی آ رہے ہوتے نہیں ہیں وہ بچے کو آپ ملیں گے نا میں آپ کو ویڈیو کرواؤں گا. ہی از ویری ٹیلنٹڈ ویری کانفیڈنٹ. وہ بات بڑے مضبوط اعصاب سے بات کرتا ہے. آپ کو خوشی ہوگی اس کو مل کے. اور اس کی سوچ اس کی ہم نے بچوں کی تربیت ہی ایسے ایک سیکولر ٹائپ ایک پازیٹیو مائنڈ کی ہے. ریجڈیٹی نہیں کی کہ وہ ایک ہی ڈگر پہ چلے رہے ہیں. اپنے بچوں کی بھی نہیں کی, بیٹیوں کی بیٹوں کی سب کی کسی کی نہیں کی. ہر بندے کو جینے کا حق حاصل ہے. ہر بندے کو اپنی آزادی چاہیے, گفتار کی, کردار کی, مذہب کی, اپنی عبادت کی. یہ غلط بات ہے جو دنیا میں چل پڑی ہے یا کسی کو کرنا ہے. مجھے وہاں پر جب مسجد نظر آئی نا اس نارائن ہردواڑہ ہاسپیٹل میں جہاں میں نے نماز پڑھی تو وہیں پر ہی میری سوچ بدل گئی تھی. جو میں یہاں سے لے گیا تھا کہ شاید وہاں تو کوئی نماز بھی پتہ نہیں پڑھنے دے گا یا نہیں پڑھنے دے گا, تو وہ چیز نہیں تھی. سب کچھ یہاں باتیں ہی تھیں. عملی طور پہ میں نے وہاں کچھ نہیں دیکھا. میں پڑھتا رہوں, مجھے تو کسی ہندو نے نہیں کہا کہ تم کیوں نماز پڑھ رہے ہو. تو آپ کو کیا حق حاصل ہے اس کی عبادت گاہ پہ بات کرنے کا. بہت شکریہ شاہ Thank you صاحب, very آج آپ much. نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے جو ہے وہ دیکھنے والے ویورز کے لیے ٹائم نکالا. دیکھنے والے ویورز کو کہوں گا کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان علی رضا کو دیں اجازت. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.